सुबह नाश्ते की मेज पर सभी मौजूद थे सिवाय पारस के। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो कम कम ही इनके साथ खाने की मेज पर नजर आती थी। खास तौर पर इस वक्त जब शहबाज साहब भी वहां मौजूद होते, वरना इनके चेहरे पर छाई नागवारियत इससे मख्फी न रहती थे। इसलिए ज्यादातर वो लेट नाश्ता करती थी। शहबाज साहब के कहने पर किसी ने इससे इसके बारे में इस्तफसार भी नहीं किया था। वैसा क्यों करती? ताई जान भी अपने ससुर की बात पर खामोश होकर रह गई। आप लोगों के लिए एक पूरा सरप्राइज है। जरनिश ने मुस्कुराते हुए सबको अपनी जानिब मतवज्जो किया। कैसा सरप्राइज? बेनिशाफी ने मुस्कुराते हुए पूछा था, जबकि सबका रिएक्शन इससे मुख्तलिफ नहीं था। और ये कि चंद दिनों में ममा पापा और भाई आ रहे हैं, उसने चहकते हुए बताया। सच में? मीरब ने मुस्कुराते हुए तस्दीक चाही तो उसने हाँ में सर हिलाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। शहबाज साहब का चेहरा इस बात से खिल उठा था। वकार ने मुझसे तो जिक्र नहीं किया। फाइनल नहीं था शायद, इसलिए, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी तरह घर की रौनक और बढ़ जाएगी। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो तो है। यूनुस और रजा साहब भी इस बात से बेहद खुश हुए थे, जिसका इजहार भी किया था। चाचू यहाँ आएंगे और मेरा बाहर जाने का इरादा है, इसलिए दादा जान आपकी इजाज़त चाहिए ताकि मैं एमफिल के लिए जा सकूं। जैन ने दादा जान की जानिब देखते कहा था। रजा साहब से वो पहले ही बात कर चुका था, अब इनसे बात कर रहा था। सब इसकी जानिब मतवज्जो थे। इसने सिमल की जानिब देखा। इसकी आंखें रत जगह का पता दे रही थीं। इसके बाद से आंखें भीगने को तैयार थीं और वह उसने नजरें फेर ली थीं। मेमुना बेगम पहलू बदल कर रह गई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, वरना वहाज के मामले में उन्होंने 100 खदशात का इजहार किया था। सिमल खामोशी से खाना खाती रही, बल्कि ज़बरदस्ती चंद लुक़मे खाए थे। उसका मज़ीद बैठना मुश्किल हो रहा था। वो किसी पर आया नहीं करना चाहती थी कि सब इसकी वजह से वो कर रहा है। मेमुना बेगम ने गैर इरादी तौर पर अपने तीनों बच्चों की जानिब देखा था, जो सिमल और बिनिश से ज़्यादा खुश शक्ल और खिलती रंगत के थे। सिमल का रंग सांवली माइल, मगर इसकी आंखें बड़ी बड़ी और पुरकशिश थी, जिसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। जैन उसकी खातिर नाराज होकर जा रहा था। जैन से होते हुए नजर इसके सामने बैठे वहाश पर गई थी। चंद दिनों में उसका निकाह था, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। गर्मजोशी और कशिश नहीं थी, जो अमूमन लड़कों के छुपाने से भी साफ जाहिर होती है। उसका रवैया पहले की तरह था, किसी नए जज्बे से आरी जो उन्होंने महसूस किया था। कहीं मैं जाने अनजाने में अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रही। वो अपनी सोच में उलझी इन सबको देख रही थी। क्या हुआ मामा, आप कुछ ले नहीं रही? मीरब ने उन्हें यूं बैठे देखकर तशवीश से पूछा था। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो अपने हाल में लौट आई थी और अपने मखसूस रोब व दबदबे से कहा था, जो उनकी ज़ात का हिस्सा था। सब आपस में जैन के हवाले से हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे थे। वह आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो जाने वाला था, जब इसकी अपने कमरे से बाहर आती पारस पर नजर पड़ी थी। वो उठने के बजाय बैठा रहा और इधर खाने की मेज की तरफ आ रही थी। वो अपना नाश्ता छोड़कर इसको देख रहा था। इसकी यहाँ आमद इसको खुश आइंदा नहीं लग रही थी। उसका हुलिया रफ सा था, आंखें भी सुर्ख थीं, जैसे वो रात भर जागती रही हो। जैन ने वहाज की नजरों का ताक़ुब करते पीछे मुड़कर देखा था। इसको शक हुआ था वो किसी को देख रहा है। इसको यकटक देखता पाकर उसने पारस को आते देखा था और वहाज के बदलते तासुरात भी नोट किए बिना न रह सका था। पारस संजीदा तासुरात के साथ इसने सबको सलाम किया था और फिर अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजा ली थी। अरे पारस बेटा, आप उठ गई? आओ हमारे साथ नाश्ता करो, सदफ बेगम ने खुशदिली से कहा था। इसको वहां देखकर कोई खुश हुआ तो कोई बजा, मगर इसको परवाह नहीं थी। उसने एक नज़र सबकी जानिब डाली थी और जानबूझकर वहाज के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। हालांकि इधर 2 और कुर्सियां खाली थी। जी शुक्रिया आंटी, मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ नाश्ता कर लूं। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? उससे पहले वहाज को फिर शहबाज साहब की जानिब देखा था और उसके चेहरे पर कमाल की मासूमियत थी, जबकि वहाज के आईब्रो तन गए थे। एक तो वो और उसके साथ आकर बैठ गई थी, ऊपर से इसकी जानिब देखकर पूछ भी रही थी। हमें बुरा क्यों लगेगा बेटा? तुम्हारा अपना घर है, तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम्हारा दिल चाहे करो। यूनुस साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था। जी बहुत शुक्रिया अंकल, ये भी तो मेरा घर ही है। अपने घर में कैसी बेतकल्लुफी? इसने दोबारा शहबाज साहब की जानिब देखा।
رضا صاحب نے پہلے اپنے والد صاحب کی جانب پھر وحاش کی طرف دیکھا تھا، جو سپاٹ سے انداز میں پلیٹ میں چمچ چلا رہا تھا۔ دھیان اس کی جانب تھا۔ ابا جان تو خود اس حق میں ہے کہ سب مل کر کھائیں۔ تم لوگ لکی ہو جن کے لیے انہوں نے نرمی کی ہے، صدف بیگم نے مسکراتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تھا، جس کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھی۔ انہیں پارس بہت پسند آئی تھی۔ وہ خود تو خوبصورت تھی، اوپر سے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کیا لوگی بیٹا؟ انہوں نے دوبارہ نرمی سے پوچھا تھا۔ جی کہتے ہوئے سیدھی ہوئی، میز پر نظر ڈالی تھی۔ وہ پھر مخاطب ہوئی تھی، وحاش پلیز جوس پکڑانا۔ یہ مخاطب کیا جیسے ان کے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ ہو۔ کسی بھی ساکھ کے لاہ کے بغیر اس کو بہت عجیب لگا تھا، مگر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کے یوں مخاطب کرنے پر اس کو اچھو لگا تھا، اور پھر اس نے سنبھل کر اس کی جانب گھور کر دیکھا تھا، اور باقی سب نے اس کو۔ بیٹا بڑا ہے تم سے، سب اس کو بھائی کہتے ہیں، اس طرح نام لیتے اچھا نہیں لگتا۔ صدف بیگم نے سمجھانا ضروری سمجھا تھا۔ میمونہ بیگم اس کو تنفر سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ تو انہیں اس کے ساتھ بیٹھی کھٹک رہی تھی۔ بجا کے باتیں کرنا، شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، اور ضروری تو نہیں ہے کہ ہر رشتہ بھائی کا ہو۔ وہ مزید کچھ کہتی تو وحاش نے اپنا گلا کھنگار کر اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ میں خود لے لیتی ہوں کہہ کر خود جوس اٹھا لیا تھا۔ جس کے گھورنے کو نظر انداز کیا تھا۔ بیٹا تمہاری کلائی پر کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسے لگے؟ اس کی کلائی پر اوپن زخم دیکھ کر انہوں نے تشویش سے پوچھا تھا۔ یہ معمولی سے ہیں چوٹ، چوڑیاں ٹوٹ کر لگ گئی تھیں۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ وحاش بھی اب اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کے سفید بازو پر سرخی مائل جلد کے اوپر گہرے زخم تھے، اور اس نے اپنی نظریں چرا لی تھی۔ معمولی تو نہیں ہے، اتنے سے زخم سے بھی بہت خون نکل جاتا ہے، اور تکلیف الگ سے ہوتی ہے۔ مجھے تو محسوس نہیں ہوئی، جب اندر کا موسم گرم ہو تو باہر کی گرم ہوائیں اثر نہیں کرتی۔ سوری آنٹی، میں جانب دھیان ہی نہیں دے پائی۔ بابا جان ان کی فیملی کا کیا بنا؟ زین نے بہت کچھ آخذ کرتے کہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ جلد معلوم ہو جائے گا، اور بہت جلد یہ ان کے ساتھ ہوگی۔ شہباز صاحب نے روکھدار لہجے میں ان سے کہا تھا، بلکہ بہت کچھ جتا بھی دیا تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ لوگ بھی ایک بات یاد رکھے، اگر انہوں نے میری فیملی کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو اس کا خمیازہ اس کے سارے خاندان کو بھگتنا پڑے گا، اور ہمیں اتنا بھی کمزور اور بے بس نہ سمجھے کہ ہم ان کی وجہ سے ڈر کر چپ کر بیٹھ جائیں۔ اس نے تلخ ہوتے کہا تھا۔ بہت زیادہ بول رہی ہو اے لڑکی۔ شہباز صاحب کو اس پر بہت غصہ آ گیا تھا، جس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا تھا۔ میں صرف کہہ ہی نہیں رہی، بلکہ میں ایسا کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہوں۔ میں نے پہلے ہی بہت کچھ کھو دیا ہے، مزید ہماری زندگیوں میں گنجائش نہیں نکلتی۔ اپنی فیملی کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکتی ہوں وہ ضرور کروں گی۔ اس نے اٹل لہجے میں دو ٹوک کہا تھا۔ لہجہ کسی بھی قسم کی لچک سے آ رہی تھا۔ پارس، بہیو یور سیلف۔ وحاش نے آہستہ آواز میں تنبیہ کی۔ ماحول میں ایک دم سے کشیدگی سی چھا گئی تھی۔ وہ سب اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جو انسان کرتا ہے اس کا حساب تو دینا ہی پڑتا ہے، چاہے جتنا بھی حالات سے بھاگ جائے، ایک نہ ایک دن اس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان حالات سے ہی بھاگ رہا ہو۔ بعض اوقات وہ اپنی حفاظت کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اور تعاقب کرنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ حد اب ختم ہو رہی ہے۔ اس نے پر اعتماد ہو کر بہت کچھ ازبر ہوتے کہا تھا، جسے شہباز صاحب کے ساتھ ساتھ وحاش کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اف پارس، اس نے دھیمی آواز میں دوبارہ کہا تھا، دیکھ کر وہ سامنے رہا تھا۔ کسی نے کبھی ان کی بات سے اختلاف کرنے کی جرات نہیں کی تھی، اور وہ ان کی ہر بات کا جواب تلخی سے دے رہی تھی، اس لیے اسے کہنا ہی پڑا تھا۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ اگر انہوں نے آگے کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے، وہ اپنی جگہ پر کراہ کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا اس کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، جو وحاج نے اس اتنے زور سے دبایا تھا کہ وہ بات کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو سکتا ہے تمہارا پلان ہم سے بہتر ہو، اور وہ لوگ تم سے اور تمہاری باتوں سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں۔ تمسخر سے بھرپور لہجے میں انہوں نے بھی اسی انداز میں پوچھا تھا، جو بولتے ہوئے اچانک چپ ہو گئی تھی۔ ایک لفظ اور نہیں، سمجھی تم؟ اس نے سخت الفاظ میں پاور کروایا تھا۔ آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی،
جو صرف وہی سن سکی تھی۔ باقی سب کا دھیان ابا جان کی طرف تھا۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو ضبط کرتے خاموش ہو گئے تھے۔ وہ مزید بول کر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے سے زیادہ کرنے پر یقین رکھتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ یہ سب ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، ابھی آپ لوگ ناشتہ کریں دادا جان، جو آپ کو ٹھیک لگے ہم وہی کریں گے، وحاش نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ ساتھ میں اس کے ہاتھ پر گرفت ڈھیلی کر دی تھی، لیکن چھوڑا نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وحاش، ہم بعد میں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ رضا صاحب نے بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا، ورنہ جس طرح وہ بات کر رہے تھے لگتا تھا بات بڑھ جائے گی، اس لیے انہوں نے بھی اپنی رائے دی تھی، ورنہ ابا جان کے ماتھے پر اب بھی بل پڑے تھے۔ یہاں سب ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں زین نے بہت کچھ ان کے چھپے معنوں میں کہی گئی باتیں اور پارس کا ایک دم سے خاموش ہو جانا اور وحاج کی سرگوشی میں کی گئی تنبیہ اس سے چھپی نہیں تھی۔ وہ ان کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ پہلے صرف شک تھا، اب تو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان ایسا کچھ ہے جس کے بارے میں دادا جان بھی جانتے ہیں اور وہ خود بھی چھپا رہے ہیں سب سے۔ اللہ کرے سب جلدی جلدی ہو جائے اور پارس کے گھر والے خیر و عافیت سے مل جائیں، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سب کیا ہے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ صدف بیگم نے پارس کی تائید کرتے کہا، آمین۔ اس نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا، بلکہ اس نے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے تنفر ہوتی سانسوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو انجانا بنا جوس پی رہا تھا، اور اپنے دوسرے ہاتھ سے ہولے سے دبانے لگی تھی اور خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کا پارا اتنا ہائی تھا کہ وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر بیٹھی رہی، اور وہ جو خود کو نارمل دکھا رہا تھا وہ اندر سے کتنا نارمل ہے وہی جانتا تھا۔ مزید کوئی بدمزگی نہیں، جو بھی مسئلہ ہے پہلے مجھ سے بات کرنا پھر باقی سب سے۔ اس نے اٹھتے ہوئے باور کروایا تھا اور وہ محض دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں چلتا ہوں، آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، کہتے ہوئے اس نے اجازت مانگی تھی۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی جو اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے سرد آنکھ خارج کی اور سب کو اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا تھا۔ رضا صاحب باہر تک اس کے ساتھ آئے تھے۔ بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ جو اب ہوا ہے دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سب کا کوئی نہ کوئی ہمیں جلد حل نکلنا ہے، ورنہ بات بہت آگے تک جائے گی۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، ہم جلد ہی کوئی حل نکالیں گے۔ ابھی میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، آپ تو میری سچویشن کو سمجھیں۔ ہم پارس کے ساتھ بھی یوں زیادتی نہیں کر سکتے۔ اندر جو کہہ رہی تھی وہ سب۔ بابا جان آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس بارے میں ہم راستے میں بات کر لیتے ہیں، کہتے ہوئے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا تھا اور معذرت کے سے انداز میں کہا تھا، تم لیٹ ہو رہے ہو اور میں نے تمہیں باتوں میں لگا لیا، ہم بعد میں بات کریں گے، مجھے ابھی ایک اور کام سے جانا ہے۔ انہوں نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا، جیسا آپ مناسب سمجھیں، آپ کی رائے اور آپ کا فیور میرے لیے ہمیشہ مثبت رہی ہے، جیتے رہو۔ انہوں نے فخر سے مسکراتے ہوئے شانہ تھپتھپایا تھا۔ شکریہ بابا، کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ اس کی باتیں اور اس کی سعادت مندی کا وہ ہمیشہ قائل رہے تھے۔ انہیں پارس کے ساتھ سخت رویے کے باوجود بھی ان کا رجحان اس جانب محسوس ہوا تھا۔ پارس کی حقیقت کے پیچھے کہانی ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کے سامنے اس کا ذکر کرنے سے کترا رہے تھے۔ انہیں خود بھی احساس تھا ان کی خاموشی بہت سے رشتوں کو بے مول کر کے رکھ دے گی یا پھر مضبوط کر دے گی۔ ان دونوں باتوں کے درمیان جھول کر رہ گئے تھے اور کھل کر بات بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں باتوں کو سوچتے ہوئے وہ اندر چلے گئے۔ اب انہیں اپنے بیٹے کو حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے، اور انہیں امید تھی کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ وہ آج آفس میں آ کر بھی رات کو جو ہوا اس کو فراموش نہیں کر پایا تھا، اور صبح جو کچھ ہوا سارا واقعہ مسلسل اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ بابا اور دادا جان کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے اور وہ بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سارا معاملہ کس سے ڈسکس کرے۔ شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے، وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ آدھا دن ایسے گزر گیا تھا، وہ کام پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا، اپنی سوچوں میں مصروف تھا۔ جب نئی سیکرٹری کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ میٹنگ کے بارے میں بریفنگ دینے لگی تھی۔ اس سب میں سے اس نے ایک اہم فائل کا ذکر کیا تھا جو آج میٹنگ کے دوران اس کی بہت ضرورت تھی، مگر وہ موجودہ فائلز میں نہیں تھی۔ اس کا پوچھنے آئی تھی چونکہ وہ نہیں تھی۔ آفس فائلز کے بارے میں اس نے وحاد سے پوچھا تھا،
وہاں موجودہ فائلز میں ڈھونڈنے کے بعد نہ ملی تو اسے یاد آیا یقیناً پارس کو پتہ ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی تھی۔ کال بنش نے پک کی تھی۔ پارس سے بات کروانا، مجھے اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سلام کے بعد کہا تھا، پارس تو گھر پر نہیں ہے، اگر زیادہ ضروری کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں اسے کہہ دوں گی۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب گھر پر نہیں ہے وہ؟ کہاں گئی ہے وہ؟ اس نے عجلت میں پوچھا تھا۔ اسے شاپنگ کرنی تھی تو ماما کے ساتھ گئی ہے۔ اوہ نو، کون کون گیا ہے؟ اس نے پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ ماما اور پارس ہی گئی ہیں، اور تو کوئی نہیں کیا؟ بنش نے چمبے سے فون بوتھ کو ہٹا کر دیکھا تھا۔ اس کی پریشانی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ موبائل ہے ان کے پاس؟ اسپیکر سے اس کی آواز گونجی تھی۔ جی ماما کے پاس ہے، اس نے بھی مختصراً بتایا تھا۔ اس کے کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی تھی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اتنے سوال کیوں پوچھ رہے تھے؟ سوچتے ہوئے فون کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ ادھر شاپنگ مال کے تمام راستے میں اس نے قریبی پی سی او پر نظر رکھی تھی، پھر شاپنگ مال میں اندر داخل ہوتے ہی اس نے ماما کے ساتھ چند ایک ہی چیزیں خریدی تھیں۔ جس کام کے لیے آئی تھی وہ بھی کرنا تھا، سو اس کا بہانہ سوچنے لگی تھی۔ جو اس کے ذہن میں آ گیا تھا، آنٹی میری رنگ کہیں گر گئی ہے، میرے لیے وہ بہت قیمتی ہے، آپ کپڑے خریدیں، میں ابھی آئی۔ بنا ان کے جواب کا انتظار کیے وہ چلتی بنی تھی، اور اس لڑکی کی عجلت دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی کہہ کر چلتی بنی تھی۔ وہ جلدی سے لفٹ میں داخل ہوئی اور اس کے ذریعے نیچے آئی تھی۔ 2-3 بازار چھوڑ کر پی سی او تھا۔ وہ گھر میں کسی کے موبائل سے کال کرنے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے شاپنگ کا بہانہ بنایا تھا۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ پی سی او تک پہنچی تھی۔ وہاں پر پہلے سے ایک لڑکا موجود تھا جو بڑی فرصت سے کال کرنے میں مصروف تھا، جیسے اس کے کال کے علاوہ کوئی دنیا میں اہم کام ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، ساتھ میں ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ سر پر دوپٹے کو قدرے آگے کی جانب کر لیا تھا تاکہ اگر کوئی دیکھے بھی تو پہچان نہ سکے۔ وہ بے صبری سے اس کے باہر آنے کی منتظر تھی، جو اپنی ہی باتوں میں مصروف تھا۔ وحاش نے صدف بیگم کو کال ملائی اور پارس کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، تسلی بخش جواب کا منتظر تھا، لیکن اگلی بات نے اس کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ ابھی تو کچھ خاص خریداری بھی نہیں کی تھی کہ پارس پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ 10 منٹ ہو گئی ہیں، ابھی تک آئی نہیں ہے، وہ مزید کہتی وحاش بول پڑا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کہاں اور کس شاپنگ مال میں ہیں؟ مجھے بھی مال میں کچھ کام ہے، اس نے پریشانی سے ٹہلتے کہا تھا۔ پارس کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں وہ چھوٹی ماما کو چکر دے کر نہ نکل گئی ہو؟ اس سے توقع کی جا سکتی تھی وہ کچھ بھی اپنی ضد میں آ کر سکتی تھی۔ اگر وہ یوں چلی گئی تو میں سب کو کیا جواب دوں گا، یا اس نے اپنے ساتھ کچھ برا کر لیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ کال کر کے اس نے میٹنگ کو کینسل کرنے کا کہا تھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر جانے لگا تھا۔ تبھی سیکرٹری اندر داخل ہوئی تھی اور ان کو باہر کا تالا دیکھ کر بولی تھی، سر میٹنگ بہت اہم ہے، ورنہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس نے بات کاٹ دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بہت اہم کام کے لیے جا رہا ہوں، میٹنگ بعد میں بھی ہوتی رہے گی، کہہ کر آفس سے نکل آیا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر سکتا تھا اس نے کی تھی۔ دوسری طرف پارس عجلت میں کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ بھائی جلدی کرے، مجھے ایک بہت ضروری کال کرنی ہے۔ اسے کہنا ہی پڑا تھا، آپ کو نظر نہیں آ رہا میں بات کر رہا ہوں؟ جتنے پیسے دیے ہیں اتنی بھی بات کروں گا، اس نے ڈھیٹ پن سے جواب دیا تھا۔ وہ آپ بعد میں کر لیں، مجھے صرف ایک کال کر لینے تھے، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ وہ یہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو وہ چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکا اس کو نظر انداز کر کے پھر اپنی بات جاری رکھی تھی۔ اسے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ ایک لمبی سانس خارج کی اور ہاتھ میں پکڑے 500 کا نوٹ اس کے سامنے کیا تھا۔ یہ آپ رکھ لیں اور پلیز مجھے کال کر لینے دیں، بعد میں اپنی گفتگو جاری رکھیے گا، اس نے تنفر سے کہا تھا۔ 500 کا نوٹ دے کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور کمینے پن سے مسکراتے ہوئے اس نے پکڑ لیے تھے۔ اگر آپ اصرار کر رہی ہیں تو لے لیتا ہوں، ورنہ مجھے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے پیسے پکڑے اور قدرے فاصلے پر جا کھڑا ہو گیا، اور اس نے بھی سکون کی سانس خارج کی تھی۔ جلدی سے فون اپنے ہاتھ میں لے کر کال ملانے لگی تھی۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے پہلے دادی اور پھر عمر کو کال ملائی۔
मगर कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। उमर प्लीज कॉल पिक करो। इसने अपनी जगह खड़े उजलत में दुआ करने लगी थी। न जाने फिर बात करने का मौका मिले या न मिले, सोचते हुए चौथी बार कॉल मिलाई। कान इसकी आवाज़ सुनने को बेताब थे। बेल जा रही थी, साथ में इसके सांस की रफ्तार भी तेज़ हो रही थी। आखिर इसने कॉल अटेंड कर ली। उसने बेताबी से पूछा था, उमर? हाँ मैं उमर हूँ। पहले तो उसने नासमझी से कहा, फिर आवाज़ पहचानते ही बोला था, पारस। तुम तुम पारस हो ना? उसके लहजे में बेयकीनी और खुशी दोनों शामिल थी। हाँ मैं हूँ। तुम कैसे हो और दादी जान कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? वो सब कुछ एक ही सांस में पूछ लेना चाहती थी। इसकी आवाज़ में शिद्दत दर आई थी जो उस लम्हे इन दोनों ने महसूस की थी। पारस मेरी जान कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे कहाँ हो तुम? मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? दादी जान कैसी है? मैं तुम लोगों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। एक पल को चैन नहीं था। जैसे ही मुझे मौका मिला तो आपसे बात कर रही हूँ, उसने भरी हुई आवाज़ में कहा था। दूसरी तरफ वो भी बेचैन हो गया था। तड़प के पूछा था, हमारी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। हम सब ठीक हैं। तुम्हारी फिक्र खाई जा रही थी। हमें भी एक पल को चैन नहीं। तुम बताओ मुझे, कहाँ हो तुम और कौन है इसके पीछे? कहीं वो तो नहीं जिससे हम भाग रहे थे? इसने तजस्सुस से पूछा था। लहजे में नफरत दर आई थी। हाँ वही है, मगर आप याद रखें मैं महफूज हाथों में हूँ। आप किसी से भी मेरा जिक्र न करें। मैं इस वक्त पब्लिक प्लेस से बात कर रही हूँ। मैंने इन लोगों को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगी। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब कैसे हुआ? इतना अरसा से हमसे राब्ता नहीं क्यों नहीं किया? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ की गलत? आगे वो कहते कहते चुप हो गया। आगे कहने की सकत ही नहीं रही थी। नहीं, वो फकत इतना ही कह सकी थी। उसने एक लंबा सांस लिया और दोबारा गोया हुई, हम जिन लोगों से छुटकारा हासिल करना चाह रहे थे ये वही है। मैं मुनासिब मौका देखकर दोबारा आपको फ़ोन करूंगी। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। आप अपना और दादी का ख्याल रखना। निकाह के बाद वो जानबूझकर छुपा गई थी। वो मज़ीद इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो भी इतनी दूर। जब इनसे इतनी मुश्किल से बात हुई थी तो वो कैसे इन्हें मज़ीद उलझा सकती थी? अपनी इन अधूरी बातों से इसलिए खामोश रहना बेहतर ही समझा था। अच्छा भाई मैं फ़ोन रखती हूँ, आंटी को बहाना करके आई हूँ। वो मेरी राह देख रही होंगी। अपना और दादी का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ कहकर कॉल काट दी। दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया था, मगर आज़माइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो तेज़ी से चलते हुए शॉपिंग मॉल से चली आ रही थी। सांस की रफ्तार तेज़ और फूली हुई थी, लेकिन शुक्र था कि वो वक्त पर पहुंच गई थी। आंटी फास्ट ड्राइविंग करके वो शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ। वो जितनी तेज़ ड्राइविंग कर सकता था इसने इतनी तकरीबन भागते हुए इसके अंदर दाखिल हुआ था। एक कान से फ़ोन लगाए हुए, नज़र चारों ओर दौड़ाते वो सीधा छोटी माँ के पास आया था। फ़ोन पर राब्ता होने की वजह से वो जल्द ही इनके करीब पहुंच गया था, लेकिन पारस अभी वहां नहीं आई थी। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। आधा घंटा हो चुका है। पारस न जाने कहाँ चली गई। आधा घंटा होने को है, वो अभी तक नहीं आई। मेरा दिल पूरी तरह घबरा रहा है, कहीं वो इन ज़ालिमों के हाथ न लग जाए। ये सोचकर ही मेरा दिल परेशान हो रहा है। मेरी गलती है, मैंने इस बच्ची को अकेले क्यों जाने दिया? अगर मैं खुद भी इसके साथ चली जाती तो शायद ये सब ना होता। उन्होंने खुद को कोसते कहा, छोटी माँ आप इसे साथ ही क्यों लेकर आए? पहले मुझसे पूछ तो लिया होता तो शायद ये सब ना होता। आप फिक्र न करें, मैं देखता हूँ यहीं कहीं होगी। आप यहाँ रुकें, मैं देख कर आता हूँ, उसने झुंझलाई हुई आवाज़ में कहा और इधर-उधर देखने लगा। मुझे क्या मालूम था वो गुम हो जाएगी। अपनी रिंग ढूंढने गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मेरे दिल में बुरे-बुरे ख़यालात आ रहे हैं। कुछ भी करो बेटा, इसे ढूंढो, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरे साथ आई थी और न जाने कहाँ चली गई। आप फिक्र न करें, वो यहीं कहीं होगी। वो इस तरह सब छोड़कर नहीं जा सकती, इसने खुद को और छोटी माँ को तसल्ली देते कहा था, वरना इसके पास अपने दिल में बहुत से वसवसे पैदा हो रहे थे और वो मतलाशी नज़रों से चारों ओर देख रहा था। आप यहाँ रुकें, मैं देख कर आता हूँ। तसल्ली रखें, इसे कुछ नहीं होगा। छोटी माँ को छोड़कर वो खुद तलाश करने लगा था। पारस तुम यूँ हमसे भाग नहीं सकती। मैं तुम्हें मज़ीद हमाकत करने नहीं दे सकता, इसने अपने आप से कहा था। साथ में मोबाइल निकालकर इसने आते जाते लोगों से भी इसकी तस्वीर दिखाकर पूछा था। किसी ने भी इसको नहीं देखा था। वो ऊपर नीचे हर जगह देख चुका था। मैं सबको क्या जवाब दूंगा? इसका जहन किसी और जानिब जा रहा था। हर जगह देख चुका था। इसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और इस पर नंबर मिलाने लगा। वो जानता था इसे अब क्या करना है। वैसे यूँ आसानी से अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दे सकता था। इसे अंदाज़ा था कि वो कहाँ जा सकती है, इसलिए अपने गार्ड्स को कॉल मिलाई इससे पहले कि वो कुछ कहता। किसी ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही इसने पलट कर देखा तो एक पल को ठहरा, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि वो वाकई वही है। ये इसका वहम, मगर वो वही थी जिसको वो तलाश कर रहा था। सर आप यहाँ पर?
लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं, उसने अनजान बनते कहा। खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी जबकि वो खुद वहाज को देखकर शॉक्ड हो गई थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इन्हें कैसे मालूम हुआ कि वो लोग यहाँ पर हैं। किसी को भी तो नहीं, मैं तो यहाँ कुछ काम से आया था, तो छोटी माँ मिल गई, इन्हें के कहने पर तुम ही को देख रहा था। वो परेशान हो रही थी बस इसीलिए, इसने अपने साफ पर काबू पाते कहा था, जबकि दोनों के तासुरात इनकी बातों के मुतजाद थे और इनकी सांस भी कदरे फूली हुई थी और चेहरे पर महसूस की जाने वाली नमी मौजूद थी। वहाज ने पुरसुकून सांस को खारिज करते कहने लगा। इसने अपने अंदर तक सुकून इत्मीनान उतरता महसूस हुआ, फिर इसके कहने पर दूसरी तरफ छोटी माँ की तरफ चल दिया था। शुक्र है बेटा तुम मिल गई, वरना मेरे दिल में बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मैं तो डर गई थी, ना जाने तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, उन्होंने अपने साथ लगाते कहा। मैं यहीं पर थी और मैं गलती से लिफ्ट से तीसरे फ्लोर पर चली गई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला समझा जा रहा है। आप बेफिक्र रहें, मैं कहीं गुम नहीं होने वाली और ना ही कोई मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद मैं इनसे डर कर भाग जाऊंगी, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। बहुत मुंह मोड़ लिया हालात से, अब इनको फेस करने का वक्त आ गया है। उसने वहाज की तरफ देखते जो मायने बात की थी। फिर मजीद गोया हुई, चले आंटी, जो बाकी की शॉपिंग रहती है इसे कंप्लीट करें। हाँ बेटा, क्यों नहीं। वहाज बेटा, तुम भी हमारे साथ आओ। जी, जैसे आपको मुनासिब लगे, कहकर साथ चल पड़ा और इसकी फर्माबरदारी को देखकर रह गई थी और उसने कंधे उचका दिए थे। सदफ बेगम शादी के लिए मुख्तलिफ कामदार कपड़े देख रही थी, इसलिए इन दोनों से भी राय ले रही थी। अगर सीमल के लिए ले रही हैं तो आप वहाज सर से पूछिए, आखिर इनकी होने वाली बेगम है, इनकी पसंद और नापसंद मालूम होनी चाहिए। दिखाई दे रहा है इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उठकर मोबाइल पर किसी से बात करने लगा। कुछ जोड़े और ख़रीदने के बाद सदफ इनको पैक करवाने चली गई और पारस उठकर हैंग किए हुए कपड़ों का सरसरी सा मुआयना करने लगी, जिसे ख़रीदने का इसका कोई इरादा नहीं था। वह यूँ ज़ाहिर करने लगी कि इसे कोई पसंद नहीं आ रहा। अब वो यहाँ आई थी, कुछ तो करना था। इसने सिर्फ एक सूट उठाया, वो जाने लगी तो वहाँ जिसके करीब आया और हैंग किए हुए कपड़ों में से 2 डिसेंट से कुर्ते उठाकर इसे राय मालूम करने लगा। ये कैसे लग रहे हैं, सीमल पर अच्छे लगे ये, इसने बेनियाजी से कहा, जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसने कहा ये सीमल के लिए हैं? इंसान को अपनी बेगम की पसंद नापसंद का भी पता होना चाहिए। यही तो तुम कह रही थी छोटी माँ से, इसने याद करवाते कहा और घूर कर रह गई। तो फिर किसके लिए हैं? वही जो मुझसे पूछ रही है, और किसके लिए? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जितने चाहिए थे वो ले लिए हैं, या आप अपनी होने वाली बेगम के लिए ले लें, इस पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है तुम पर ज़्यादा सूट करेंगे। वैसे मेरी चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है जितनी तुम समझती हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा और जानिब देखा था। मैंने कहा ना, मेरे पास पहले से बहुत से कपड़े मौजूद हैं, या आप इसके लिए ख़रीदें जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, ना कि मेरे लिए, इसने भवें सुकेड़े कहा था। और जो पहले से आ चुकी है तो इसके लिए ना ख़रीदो। इतनी नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकता इसका दिल चलाने के लिए, इसी अंदाज में कहा। वह वाकई जल बुन गई थी और इसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। आप हंसते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते इस वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं, उसने दिल में सोचा, मगर कहा नहीं। मेरी तरफ से आप जितनी चाहे शादियां करें और इंसाफ भी करें, मगर से पहले मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दें, तो फिर करते रहना, सब में तवासुन, उसने तनफ्फुर से कहा था। लोग कहते हैं इंसान अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलता, मगर मेरा ख्याल है इंसान अपनी पहली बीवी को भी नहीं भूलता। इसलिए तुम मुझसे ऐसी कोई तवक्को मत रखना। आप किसको याद रखते हैं और किसको नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे होते हुए आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती। अगर आएगी तो आप मुझे पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा, तभी इसकी गुंजाइश निकलेगी। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, उसने तंग करते कहा। उसे इसके साथ बात करके अच्छा लग रहा था और वह इतनी ही खफा हो रही थी। इतनी खुशफहमियाँ अच्छी नहीं होती, उसने भी दो बदो जवाब देते कहा था। इसकी आंखों की चमक देती लौ इसको कंफ्यूज भी कर रही थी। फिर भी इसने कह दिया, हकीकत बन जाने में भी कोई हर्ज नहीं। इस पर गौर करना कहकर मुंतखब ड्रेस लेकर काउंटर पर चला गया और बिल पे करने लगा, और वो पैर पटकती हुई छोटी माँ के पास चली गई, जो सामान की लिस्ट देख रही थी। जो रह गया था वो इनका हिसाब लगा रही थी, इसलिए इनकी तरफ इसका ध्यान नहीं गया था। और वो थी भी सादा मिजाज औरत, इतनी गहराई में जाकर दूसरों के बारे में अंदाजे नहीं लगाती थी। ये पारस तुम्हारा सामान,
کہتے ہوئے اس کو پکڑایا اور جیسے اس نے چھوٹی ماں کی وجہ سے بادل نخواستہ پکڑنا چاہا اور وہ اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر آگے چل پڑا۔ اور اس کے رویے کو لے کر پہلے ہی کنفیوز تھی۔ اس کی باتیں اور اس کا لہجہ سمجھ سے باہر تھا۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ ایک طرف سب سے خفیہ نکاح کر رکھا ہے اور دوسری شادی کی گھر میں تیاریاں چل رہی ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے، مجھے سمل کو یا پھر سب کو؟ وہ اس نقطے پر جا کر رک گئی تھی۔ چھوٹی ماں اپنا ڈریس چیک کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تو اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موجودگی اس کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس کو یوں کھوئے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹتے دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا تھا۔ اس سے پوچھ لیا، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گی؟ مجھے یہاں کام تھا، اسی لیے آیا۔ پھر چھوٹی ماں نے تمہارے بارے میں بتایا تو میں ادھر آ گیا۔ میرے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو ہی کیوں سوچتی ہو؟ آپ ہی نے مجبور کیا ہے مجھے نیگیٹو سوچنے پر۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ فی الحال تو کچھ نہیں چاہتا، وقت آنے پر بتا دوں گا، تھوڑا انتظار کر لو۔ کہتے ہوئے اس کا بازو کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارے بازو پر جو چوٹ آئی، ویسے کمال کی بات ہے، آپ ہمیشہ ہی مجھے چوٹ دینے کی وجہ بنتے ہیں، وہ چاہے باطنی ہو یا ظاہری۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میں کسی اچھائی کی توقع آپ سے کیسے کر سکتی ہوں؟ اور آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں، اس لیے مجھے آپ کی ہمدردی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ کریں جو آپ کو صحیح لگتا ہے اور میں وہ کروں گی جو مجھے صحیح لگتا ہے، اس لیے آپ میرے زخموں پر مرہم نہ رکھیں۔ یہ ہمدردی میرے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ کہہ کر رکی نہیں اور تیزی سے چلتے ہوئے اس کی شاپ سے باہر آ گئی اور وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ مجھے چھوڑ دے میرا حال پر تیرا کیا بھروسہ اے چارہ گر، یہ تیری نوازشیں مختصر میرا درد اور نہ بڑھا دیں۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ زین جو باہر جانے کو لیے تیار ہو کر لاؤنج سے گزر رہا تھا، ان سب کو کام میں مصروف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میمونہ بیگم نے انہیں سامان کی لسٹ بنانے کے لیے تاکید کی تھی۔ وہ سب مل کر ساری چیزیں لسٹ میں ایڈ کر رہی تھی۔ سامان کی لسٹ بنا رہے ہیں، آؤ تم بھی اپنا حصہ ڈال لو۔ برش آپی نے سر اٹھا کر اس کو جواب دیا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، خود ہی نپٹاؤ۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، اس لیے مجھے ان کاموں میں نہ ہی گھسیٹو، اور ویسے بھی بہت سارے کام پہلے ہی میرے ذمہ لگا دیے ہیں۔ کہہ کر لاپرواہی سے گزرنے لگا تھا، تبھی صوفے کے پاس پڑا کیلے کا چھلکے پر اس کا پاؤں آیا اور پھسلتے ہوئے گرنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے صوفے کی پشت پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اس کو یوں گرتا دیکھ کر سیمل اور زرنش کی بے اختیار ہنسی نکل آئی تھی۔ انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ زین اپنی جگہ پر چھپ گیا اور ایک غصیلی نظر ان دونوں پر ڈالی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کس کی حرکت ہے؟ اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اس نے روبدار انداز سے پوچھا۔ سب سیمل کی طرف دیکھنے لگے، یعنی یہ کام اس کا ہے؟ اور وہ جو صوفے پر آڑے ترچھے انداز میں لیٹی ہوئی آرام سے کیلے کھا رہی تھی اور ایک چھلکا وہی سے میز پر پھینکا تھا جو نیچے گر گیا تھا اور زین کے پاؤں کے نیچے آ گیا، اور یہ سب ہوا۔ سیمل، یہ تم نے پھینکا ہے؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں نے نہیں پھینکا، وہ صاف مکر گئے۔ تم کھا رہی ہو تو تم نے ہی پھینکا ہے، باقی تو کسی کے ہاتھ میں کوئی کیلا نہیں، صرف تمہارے پاس پڑے ہیں۔ گر گیا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا، اور ویسے بھی کیا ہو گیا اگر ایک چھوٹا سا چھلکا تمہارے پاؤں کے نیچے آ گیا؟ اس میں کیا قیامت آ گئی؟ اس نے ڈھیٹ پن سے کہا۔ تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیا قیامت آنا کسے کہتے ہیں۔ اس نے سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر حساب برابر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی کیا بھی سوری کرو مجھے، اس نے روب جماتے کہا تھا۔ کون سا سوری اور کہاں کا سوری؟ اٹھ کر بیٹھتے کہا تھا۔ وہی جو تم نے مجھے گرانے کی کوشش کی ہے، اس کا۔ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، میں نہیں کرنے والی۔ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اچانک سے گر گیا، اب جانے بھی دو، برش نے جھنجھلا کر کہا اور دوبارہ لسٹ بنانے لگے۔ یہ جانے دیتی ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح سوری کہو مجھے، اور بھی کام ہے۔ چل چل جا کر اپنے کام کر، میں نہیں کہنے والی۔ اس نے ہاتھ جھلاتے چلتے بننے کا اشارہ کیا تھا۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی؟ نہیں، اس نے نہیں پر زور دیتے کہا تھا۔ ساتھ میں وہاں سے بھاگنے کی تیاری بھی کرنے لگی تھی۔ اس کے ارادے سے اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بہت دنوں سے اپنی پرانی ٹون میں واپس آئے تھے۔ زرنش اور میرب ان کی تکرار دیکھ رہی تھی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ابھی نکلواتا ہوں تمہارا سوری، کہہ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ہائے اللہ، کوئی بچہ ہے مجھے اس سے، یہ تو مجھے اس وقت کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہا، کہہ کر اپنی جگہ سے بھاگ کھڑی ہوئی اور وہاں پڑے صوفے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تاکہ جس طرف سے وہ آئیں اس سے مخالف سمت بھاگ سکے۔
اب تمہیں میں جلاد بن کر ہی دکھاؤں گا تاکہ کبھی حسرت نہ رہے، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ مجھے باتیں سنا رہی ہوں، میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں، دیکھنا ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کہہ کر اس کے پیچھے لپکا اور وہ صوفے سے ارد گرد بھاگنے لگی۔ اس نے صوفے کے اوپر سے چھلانگ لگا کر ایک ہی جس میں اس تک پہنچ گیا، اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کمر سے لگا دیا اور بولا، چلو شاباش، سوری بولو، ورنہ یہ بازو دیکھنے کے لیے ساری زندگی ترس آؤ گی۔ میں نہیں کرنے والی، کوئی تو بچا لے مجھے۔ ساتھ میں دہائی بھی دی تھی، زین اب تم زیادتی کر رہے ہو، اس نے جان بوجھ کر تھوڑی پھینکا تھا، اب جانے بھی دو، ورنہ ایک ہاتھ والی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ اگر کر بھی لی تو ساری زندگی تمہیں کوسے گا۔ میر اپنے سیمل کی طرف داری کرتے کہا تھا، وہ تو میرے جیسا عقل کا اندھا شاید شادی ہی کر ہی لے، وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی سارے حساب ساتھ ساتھ کلیئر کر لو، باقی بات میں دیکھا جائے گا، اس نے سرگوشی سے انداز میں کہا تھا اور اپنی بات پر پھر دہرائی، چلو سب کے سامنے معافی مانگو ورنہ یہ ہاتھ اور بازو ضائع سمجھو، یہ سوری ادھار کر لو۔ اس نے جان چھڑاتے کہا، میں یہاں کوئی دکان کھول کر نہیں بیٹھا جو ادھار کر لوں، جو کرنا ہے ابھی کرو۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا اور وہ جان چھڑانے کی پر تول رہی تھی کہ تبھی وہاں تائی جان آ گئی۔ زین، یہ کیا بچپنا ہے، چھوڑو اس کا بازو، رشتوں کا لحاظ ہے بھی یا وہ بھی تم ختم ہو گیا ہے تم پر؟ یہ رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہیں اور کیا بننے جا رہی ہیں، اتنا ہی خیال کر لو، جب دیکھو ہنسی مذاق اور بدتمیزیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تائی جان جن کی اونچی آوازیں سن کر کمرے سے باہر آئی تھی اور ان کو جھگڑتے دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا تو انہوں نے سخت الفاظ میں جتایا۔ ان کے یوں کہنے پر وہ دونوں اپنی جگہ پشیمان ہو گئی۔ زین نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور قدرے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک اچٹتی نظر ان پر ڈالی، وہاں ایک لمحے کو روکنے کے بجائے لمبے لمبے ڈاگ بیٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پارس اور صدف بیگم جو گھر کے اندر داخل ہوئیں تو زین تیزی سے ان کے پاس سے گزر گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے، یہ اتنے غصے میں کہاں جا رہا ہے؟ صدف بیگم کہے بغیر نہ رہ سکی اور آتے ہی ساری شاپنگ بیگ وہاں ٹیبل پر رکھے اور خود آرام دہ حالت میں بیٹھ گئیں اور سیمل کو پانی لانے کا کہا۔ وہ بھی وہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی کہ اس کے کہنے پر جلدی سے کچن میں چلی گئی، مگر تائی جان کے الفاظ ابھی بھی ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا تو وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور تائی جان نے یوں سب کے سامنے ان کو ڈانٹ دیا۔ اب اس کا من بھاری ہو گیا تھا اور دل چاہ رہا تھا وہ سب سے مخفی ہو جائے۔ اس وقت کچن سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ملی، شرمندگی اپنی جگہ الگ سے تھی۔ بنش پارس کے پاس آئی اور وحاج کے بارے میں پوچھنے لگی، ان کی کال آئی تھی اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے آپ کا اور مما کا بتایا تو کافی فکر مند ہو گئے تھے۔ آپ سے کانٹیکٹ تو کیا ہوگا، مجھ سے کام تھا کیا؟ بتایا تو ہوگا، اس نے انجان بنتے کہا، انہیں آپ سے کوئی کام تھا اس لیے آپ کا پوچھ رہے تھے، جب میں نے بتایا تو مختصر بات کر کے کال کاٹ دی۔ ہاں وہاں آیا تو تھا، وہاں وہ کہہ رہا تھا کہ اسے بھی وہاں کام تھا اسی لیے وہیں آ گیا۔ پارس سے تو اس نے کوئی بات نہیں کی، مما نے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے تعجب سے کہا تھا۔ پارس یہ سب سن کر چپ ہی رہی، وہ اس کی موجودگی کا سبب جانتی تھی۔ کیا وہ ضروری کام اس کو وہاں ڈھونڈنے کا ہوگا، ورنہ اس کو تو وہاں کوئی اور کام نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش ہی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور فریش ہونے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے اس کا وہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا، سو اس نے وہی کیا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔